لہذا آج کے دور میں جو حقیقی چیلنج ہے وہ ہمارے لیے لبرلزم کا چیلنج ہے، وہ ہمارے لیے سیکولرزم کا چیلنج ہے، اور آج کے علماء کو اپنے دور کی جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک مغربی فلاسفر نے لکھا ہے کہ اب لبرلزم ہمارے لیے عقیدے کا درجہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے لیے مذہب کا درجہ رکھتا ہے، لہذا اب وہ آپ کے مذہب کے مقابلے میں ہے، وہ آپ کے دین کے مقابلے میں ہے۔ دوسرا ان کا مدار اس پر ہے جس پر آپ کی جمہوریت بھی قائم ہے کہ عقل کل یا عقل اجتماعی کبھی غلط نہیں ہوتی۔ لہذا ہمارا دستور اگرچہ بعض آرٹیکل کے اعتبار سے اسلامی ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کی ضمانت دی گئی ہے، لیکن وہ کیسا قرآن و سنت ہے کہ جس میں علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری یا کوئی وقت کا بڑا عالم اور رمیش کمار دونوں کے ووٹ کا وزن ایک ہو جائے اور فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے عقل اجتماعی یا اکثرین نے فیصلہ کیا کہ ہم جنس پرستی جائز ہے، عورتوں کی باہم، مردوں کی باہم یا دونوں طرح سے، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ابتدائے آفرینش سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کی عقلیں جمع ہو جائیں تو وہ وحی ربانی کے ایک حکم کو بھی رد نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کا بنیادی چیلنج ہے۔ یہ آپ نے آج کے دنیا میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو استدلال کی روشنی میں، عقل کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں سمجھانا ہے اور یاد کرنا۔ یہ جو ہمارے ہاں جذباتیت پیدا کی جاتی ہے، یہ جذباتیت اہل مذہب پر تو استعمال ہو سکتی ہے، یہ جذباتیت منکرین مذہب پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ وہاں آپ کو منوانا نہیں پڑے گا جبرن، بلکہ قائل کرنا پڑے گا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو مائل کرنا پڑے گا۔ لہذا آپ کا چیلنج گزشتہ چیلنجز کے مقابلے میں زیادہ دشوار ہے اور زیادہ مشکل ہے، اور ان حقائق کو آپ کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ میں ان چیزوں پر وقتاً فوقتاً لکھتا رہتا ہوں۔ میں نے جب لبرلزم پر ایک دو کالم لکھے تو مجھے انڈیا کی یونیورسٹی سے ٹیلی فون آیا کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان کو عربی میں اور انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اور ہم اس کو پھیلائیں۔ میں نے کہا بالکل اجازت ہے آپ کو۔ تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نصاب سے باہر مطالعہ نہیں کرتے، تو جب تک آپ اپنے نصاب سے باہر کی دنیا کا مطالعہ نہیں کریں گے، جدید لٹریچر کا مطالعہ نہیں کریں گے، جدید ذہنوں کا مطالعہ نہیں کریں گے، لوگوں کے انٹیلیجنشیل لیول کو اور ذہنی سطح کو نہیں پڑھیں گے، تو آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اس لیے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں، اس گئے گزرے دور میں، اگر اہل مغرب اپنے لیے کوئی چیلنج سمجھتے ہیں تو وہ ان دینی مدارس کو سمجھتے ہیں۔ لہذا FATF کا ایجنڈا ہو، نیشنل ایکشن پلان ہو، کوئی سلامتی، قومی سلامتی کی پوشیدہ پالیسی بنائی جائے، راتوں رات 59 اور 33 قوانین پاس کیے جائیں، تو ان کا جو ایجنڈے کا بڑا ہدف جو ہے یہ دینی مدارس و جامعات ہیں۔ کیوں؟ یہ نہیں کہتے کہ اس فوج کو ختم کر دو، یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اس بیوروکریسی کو ختم کر دو، یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ اس عدلیہ کو ختم کر دو، مطالبہ کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ ان مدارس کو کنٹرول کر لو۔ ان مسجد کے جو ممبر ہیں
اور تدریس کی مسند کو کنٹرول کر دو، کیونکہ ہمیں احساس ہو یا نہ ہو لیکن ان کو پتہ ہے کہ آج کی دنیا میں اگر سیرت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے، آج کی دنیا میں انسانی شکلوں میں اگر صورت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے، آج کی دنیا میں اگر دینی حقیقی صورت میں کسی نہ کسی درجے میں نظر آ رہا ہے تو وہ پاکستان کے مدارس و مساجد کا فیضان ہے۔ اس لیے یہ ان کا ہدف ہے، یہ ان کا نشانہ ہے، اور ہمارے پاس یہ مدارس و مساجد، چاہے ممبر مسجد ہو، مصلی مسجد ہو اور مسند تدریس ہو، ان کی حریت فکر و عمل کا تحفظ کرنا یہ ہمارے اسلاف کی میراث بھی ہے اور یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ ہم کرایہ ناموں کی طرح کمپیوٹر کو کلک کریں گے اور بورڈ بانٹنا شروع کر دیں گے ریوڑیوں کی طرح، لیکن الحمدللہ الی احسان ہی ان کا یہ فریب کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور جب تک آپ متحد اور منظم ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ساری چالیں، یہ سارے فریب کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ سارے جو وقف کے قوانین ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے، وہ نہ بھی کینسل ہوئے ہیں نہ ان میں ترمیم ہوئی ہے، ان کو ہیلڈ ان ایبینس یعنی معطل کر کے رکھا ہوا ہے، یعنی برسر عام وہ ترمیم بھی نہیں کر سکتے کہ باہر کے آقاؤں کو پتہ نہ چل جائے اور ہماری گردن میں شکنجہ کس نہ دیں۔ اور جب انہوں نے مزاحمت کو دیکھا تو اس پر عمل درآمد کو بھی موقوف کر دیا، لیکن آپ حضرات کو الرٹ رہنا ہوگا، آپ حضرات کو بالکل بیدار رہنا ہوگا، اور جب تک ان قوانین کو منسوخ نہیں کیا جائے گا یا شریعت کے تقاضوں کے مطابق ان میں ترامیم نہیں کی جائیں گی، اس وقت انشاءاللہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے ان اداروں کی حریت کا تحفظ یہ دین کا تحفظ ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ حرمین طیبین سمیت 57 مسلم ممالک سمیت پوری دنیا میں کرونا کی آڑ میں مسجدیں بند ہو گئیں، لیکن اس پاکستان کی میں مسجدیں بند نہیں کی جا سکیں۔ تو ازہر کا فتویٰ آ گیا اور سعودی عرب کا فتویٰ آ گیا، شرق و غرب سے فتوے آ گئے۔ جب ہمیں پریزیڈنسی کے ساتھ لنک کیا گیا تو میں نے کہا کہ ان اداروں کی علمی وجاہت تسلیم، لیکن وہ ریاست کی غلامی میں ہیں، اس لیے ان کے فتوے وہاں نافذ ہوں گے، ان کے فتوے پاکستان میں ہرگز 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 کسی قیمت پر نافذ نہیں ہوں گے۔ اور یہاں اگر فتوے چلیں گے تو انہی فقیروں کے چلیں گے، مسند نشین لوگوں کے چلیں گے، فرش نشین لوگوں کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی برکت سے وہ نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم ان کے مستحق نہیں ہیں۔ دین صحابہ کرام نے تو پہلے دین کو دیا اور پھر دین نے ان کو لوٹایا، ہمیں تو دین نے پہلے عطا کر دیا، اب اگر اس کو دین کو لوٹانے کا وقت آ جائے تو پھر آپ کو تیار رہنا ہوگا، گریز نہیں کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے سالانہ جلسے میں اپنے طلباء سے کہا تھا کہ جن کا یہ خیال ہے کہ مدرسہ اس عمارت کا نام ہے، اس خیال کو دل سے نکال دیں۔ مدرسہ استاذ کا نام ہے، مدرسہ کتاب کا نام ہے، مدرسہ طالب علم کا نام ہے۔ جب تک یہ تین چیزیں موجود ہیں مدرسے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم دھوپ میں بھی بیٹھیں گے، درخت کے سائے میں بھی بیٹھیں گے،
جہاں پناہ ملے گی بیٹھیں گے، لیکن دین کی آزادی پر سودا نہیں کریں گے، دین کی حریت پر کسی قیمت پر سودا نہیں کریں گے۔ اس لیے آپ حضرات کو اس حوالے سے ہر دم متحرک اور ہر دم فعال رہنا ہوگا، اور میں ایک ادنا فرد کی حیثیت سے آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور میں نے جو اپنی زندگی میں تجربہ کیا، اگر میں حلف کھا کر آپ کو یقین دلاؤں، قسم کھا کر یقین دلاؤں، تو مجھے یقین ہے کہ جب تک آپ غیر مشروط طور پر دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ آپ کو دین کبھی گرنے نہیں دے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ آپ کا ہاتھ چومتے ہیں، یہ جو لوگ آپ سے عقیدت سے ملتے ہیں، یہ جو راگ بچھے جاتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی حسین عالم ہے، ہم کون سے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، ناحق ہوا دشمن آسماں ہم نہ آسماں اپنا۔ اس لیے دنیا کی ہمارے مسلمانوں کی جو ہم سے محبت ہے وہ دین کے حوالے سے ہے، وہ دین کی نسبت سے ہے، سو دین سے آپ کو وفا کرنا ہوگا۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ گلہ جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کروں بت کدے میں اگر بیاں، کہے صنم بھی ہری ہری۔ کہ جو آج کل جفا پر وفا کا لیبل لگا کر بعض لوگ کرسی کی محبت میں، اقتدار کی محبت میں، دنیاوی منافع کی محبت میں دین سے جفا کر رہے ہیں، تو اقبال کہتے ہیں کہ جو حرم کو اہل حرم سے گلہ ہے، اگر میں کسی بت قدے میں جا کر بیان کروں تو بت کہے گا کہ یہ تو حرم کے جعلی پیروکاروں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یہ تو میرے پرستاروں نے بھی نہیں دیا۔ اس لیے اس بات پر آپ کو زندہ رہنا، بیدار رہنا پڑے گا، اور اس لیے علامہ اقبال نے اسلام کا مرثیہ پڑھا تھا کہ میں جو سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود میرے گھر کے چراغاں نے دکھایا ہے مجھے، کافر میری تذلیل نہ کر سکتا تھا، یہ سوغات عطا کی ہے مسلمان نے مجھے۔ آج یہ عظیم الشان مملکت غلامی کے طوق اپنے گلے میں پہنا رہی ہیں، تو کیا اس ملک کا قصور ہے؟ کیا اس سرزمین کا قصور ہے؟ کیا اس کے بانیان کا قصور ہے؟ یہ سارا قصور ان کا ہے جو 74-75 سال سے مسند اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ اس الزام سے اگر کوئی بری ہیں تو اہل دین بری ہیں۔ وہ جب بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں کر رہے، ہم نے کہا اسلام کو تو آپ نے ایک دن کے لیے بھی تخت پر نہیں بٹھایا۔ آپ ایک بار اسلام کو تخت پر بٹھا دیں اور پھر اسلام ڈیلیور کر کے نہ دے تو پھر آپ گلہ کریں۔ جب تک آپ اسلام کو، اس لیے ایک شیخ نے کہا تھا کہ 2 راستے ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو تخت اقتدار پر ہے وہ مسلمان ہو جائے، یا جو مسلمان ہے اسے تخت اقتدار پر پہنچا دو۔ اس لیے آپ کو اس مشن کے لیے متحد رہنا ہوگا، منظم رہنا ہوگا، بیدار رہنا ہوگا، ان بزرگوں کے ساتھ جڑا رہنا ہوگا، اور جو ہمیں تفریق و تشتت میں مبتلا کر رہے ہیں وہ ان سے ہوشیار رہنا ہوگا۔